ابو حنیفہ عن یحییٰ بن سعید عن انس بن مالک بشرت خدیجۃ ببیت فی الجنۃ لا صخب فیها ولا نصب۔ ابو حنیفہ یحییٰ ابن سعید سے اور وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دی گئی کہ جس میں نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ کسی طرح کی پریشانی ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ بھی ان صحابہ اور صحابیات میں آ گئی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، اگرچہ یہ جیتے جی نہیں دی گئی ان کی زندگی میں، ان کے انتقال کے بعد دی گئی، اس واسطے ان کو عشرہ مبشرہ میں نہیں شامل کیا گیا۔ عشرہ مبشرہ میں تو وہ صحابہ ہیں کہ جن کی زندگی میں آپ نے بشارت دی تھی۔ حضرت خدیجہ کی یہ بشارت ان کے انتقال کے بعد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ جو ہیں وہ جنت کے ایک گھر میں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بڑی خصوصیات ہیں، اور اس وجہ سے جو میں نے وجہ بتلائی تھی کہ عشرہ مبشرہ جو ہیں اپنی تقریر میں، کہ ان کے کام اور ان کی خدمتیں، ان کی قربانیاں اور ایثار ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو جنت کی خوشخبریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی کام ایسے ہیں۔ ان خصوصیتوں میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی ہیں، خواتین میں، عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو تمام ازواج میں سب سے زیادہ رفاقت حاصل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان کے ساتھ ہوئی جبکہ آپ کی عمر شریف 25 سال کی تھی اور ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ تو جب تک کہ ان کا انتقال نہیں ہوا اس وقت تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہو گیا کہ 25 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رہی ہیں، اور دوسرے ازواج کو اتنا عرصہ رہنے کا موقع نہیں ملا۔ ظاہر ہے کہ نبی کی صحبت، اور وہ بھی آپ کے گھر میں رہ کر آپ کی بیوی بن کر کے جن کو صحبت نصیب ہوئی ہو، تو ان کا درجہ کتنا اونچا نہ ہوگا۔ آخر امہات المومنین کا مرتبہ بلند اسی واسطے تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی ہیں، تو ان کو زیادہ عرصے رہنے کا موقع ملا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور تسلی اور تشفی کا کام انہوں نے اس وقت میں کیا کہ جبکہ کوئی دوسرا یہ کام کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فضیلت کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے اپنا مال آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا کہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا وہ مال کہ جس کی وجہ سے وہ مکے کی عورتوں میں بلکہ مردوں میں بھی وہ سب سے زیادہ مالداروں میں ان کو شمار ہوتا تھا، وہ سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اختیار دے دیا کہ آپ کو پورا اختیار ہے اس میں مالکانہ تصرف کرنے کا۔ آپ نے اسلام کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے اس پورے مال کو خرچ کیا۔ یہ کتنی بڑی قربانی تھی۔ تو اس واسطے جنت کی بشارت ان کو ملی ہے۔